عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالانکہ ہمارا پروگرام یہ تھا جو مختصر لوگوں کو یا تمل والوں کو دعوت دیا جائے، ان کے سامنے بات کیا جائے۔ بعد میں یہی سوچا گیا جو جنوب الہند جو حیدرآباد بھی آتا ہے، ممبئی بھی آتا ہے، اس لیے ان ساتھیوں کو خبر دیا گیا وہ لوگ بھی آ کر پاس میں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں۔ یہ جو ملاپ ایسا ہے، جب تک مل جل کر نہیں بیٹھتے تو جو آپس میں اپنے باتوں کو تذکرہ نہیں کرتے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ آدمی مجاہدہ والا ہوتا ہے، بڑے مجاہد، بڑے محنت، اور احسان ہے کہیں کسی سے ملایا اور وہیں سے کسی اور سے ملایا اور آگے اللہ کی طرف ہمیں بڑھا دیا۔ ہمیں کوشش آخر تک یہی ہو خود بھی سدھار پیدا ہو جائے اور لوگوں میں سدھار پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ صوفی سب کے بارے میں ہمیشہ کہا یہی جاتا ہے، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں محنت خود کریں گے اور اکیلے میں جنگل میں چلے جائیں گے، تو لوگوں میں پوچھنے سے بھی نہیں بتائیں گے یار وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے عام طور پر یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا گیا۔ اس میں عام کہاں سے آ گیا، خاص کہاں سے آ گیا؟ ایمان والے سارے خاص ہیں اور خاص الخاص ہیں۔ جب محنت کرتے ہیں کوئی چلانے والا ہو، پھر اللہ کا قرب بھی اس کو مل جاتا ہے، بڑے قریب اور ولایت اس کو درجات نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے خود کو ہمیں نہیں احساس ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو میں تو بڑا تحجد گزار بندہ ہوں، میں بھی تسبیحات بھی کرتا ہوں اور بڑے بجے محنت کرتا ہوں، اور میرے جو کتنی اندر جو کالا پر نارا ہے، ظلم و کارا، مجھے احساس نہیں ہوتا۔ اور ذکر ہمیشہ اگلے آج کل موجودہ جو تنظیم جو بتاتا ہے یہ انفرادی عمل ہے، انفراد میں نقصان ہے۔ انفراد میں کیا کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ذکر نہیں کیا کرو، آپ علیحدہ چلے جائیں گے، اکیلے سے پہلے آپ علیحدہ کہیں بیٹھ جائیں گے، امت کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کیا اس میں امت میں فائدے میں پہنچانے کے لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے تو ایسے ہی وہ ضائع کرنے کے لیے دیا۔ جب ایک ساتھ مل بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی کے سینہ روشن ہے، کسی کے سونے میں کوئی کمی ہے، کسی کے سونا ادھورا ہے، ایک سے دوسرے مل کر وہ تو ایک بحر بن جاتا ہے، ایک ندی بن جاتا ہے، ایک تالاب بن جاتا ہے۔ کیوں جماعتی ذکر کو حکم دیا جاتا ہے؟ نہیں، اکیلے سے زیادہ ہے، لوگوں سے مل جل کر بیٹھا کرو۔ تو الحمدللہ اس نظام سلاسل میں صدیوں سے یہ بات چلی ہے، 14 صدی میں یہ بات چلا ہے۔ جو صوفیہ اکرام نے جو کچھ محنت کیے ہیں، جو کچھ انقلاب لے آئے ہیں، انہی کے طفیل اللہ نے کیا اور انہی کے طفیل اللہ نے دیا۔ آج اسلام جو زندہ ہے، ان جو جتنی بھی محنت کی ان کے سینوں کی جو ذرہ ہے، یہ جو ہرا بھرا جتنی بھی نظر آتا ہے، ان کے اپنے محنت کا پھل ہے۔ ورنہ اگلوں کو بس کی بات نہیں ہے، 1000 تنظیم شروع ہو جائے، 1000 تنظیم ختم ہو جائے، جو کام انہوں نے کیا دوسرے نہیں کر سکے۔ ہم امید یہی رکھتے ہیں جو ساتھیوں سے، منازل قرب میں جتنی بھی محنت کری جو لے کر آئے ہیں، جو یو پی میں مولانا اختر صاحب آپ کے ساتھی تھے، تو اس مولانا اختر صاحب جو اپنے بستی میں شروع کیے ذکر، سن کر جو آنے لگے، آج کہیں کہیں قصبے میں ان کو دعوت لوگ دیتے۔ ہمارے یہاں کل ایک حافظ صاحب مجھے ٹیلی فون کیے، یہ کہیں ذکر کرنے چلے جاتے تھے، 150-200 خواتین حضرات ہوتے ہیں۔ شاید وہ کام آج ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ یو پی ایسے ہی جو خطہ ہے اور وہاں وہ ہرا بھرا ہو جائے، ہر جگہ پہ پہنچنے میں آسان رہتا ہے، لیکن مرکزیت کا طاقت اور علم رکھتا۔ تو الحمدللہ ساتھیوں سے گزارش یہی ہے، منازل حاصل کرنا یہ بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔
कितने इसमें तकसीम किया आप लोगों ने, कितने लोगों ने फैसियाब इसमें हुए हैं। भाई मेरे पास में नदी है, मेरे पास में तालाब है, कितने लोग आके पानी पिए, कितने लोग अपने गला खुश्की की दूर किए। यह बहुत ज़रूरी है। अल्लाह में मेहनत मुजाहिदा इसमें ज़्यादा है, लेकिन करने के बाद पता चलता है यार इसमें कुछ जान है। जैसे किसी यानी कि पैगाम के पास जाकर वर्जिश करते हैं, शुरू में तकलीफ तो होता है, लेकिन बाद में पता चलता है इसमें मसल निकलने के बाद चलने में एक अजीब अंदाज होता है। लोग उसको देखते हैं और उसी का तस्वीर अखबार में आता है जिसका सीना चौड़ा होता है। आज जितने भी नुमाइंदा बने हैं हर चीज का इश्तिहार में वही लोग हैं। तो ये जो जितनी भी रोशनी के जो दिया, रोशनी का जो शमा आप लोग जो ले आया है, इसमें कौम को फायदेमंद आपने होना चाहिए। हर जगह पे मेहनत मुजाहिदा, या पहले भी मैंने कहा अकायद एक अपने तरफ, लेकिन इसमें आमाल एक तरफ। अकायद को लेकर झगड़ा करते रहेंगे, कौम आपसे दूर भागता रहेगा। तसव्वुफ का इसका कोई लेना देना नहीं है, देवबंदी बरेलवी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी अहले हदीस हो, जमात इस्लाम, यहाँ में क्या लेना देना। आप अल्लाह अल्लाह करते हैं यार, इसको जो मामला खुद दुरुस्त होना फिर हो जाता, इस उलझन में नहीं पड़ते यार कौन सा झगड़े फसाद हमें डालते हैं आप, नहीं, हमें अमल करना और इत्तबा में मुकम्मल होना है। हर एक बात यही करता है वतीउल्लाह वतीउ रसूल, लेकिन कितने उसमें अमल नामा में मुत्तकी नाम आता है। मुत्तकी परहेज़गारी ये सारा यानी रूह का यानी मामलात, तकवा भी हो, खुलूस भी हो और कुर्ब इलाही भी हो, विलायत का दर्जा भी हो, और एक आम आदमी का सजदे से एक अब्दाल का सजदा बेहतर है। जिंदगी जीने के लिए है, लेकिन कहाँ जीने के लिए है? अल्लाह के ताल्लुक़ के लिए और उसमें नबी की ज़िंदगी के जो समरात हासिल करने के लिए जीने के, और जन्नत का मंजर को हमेशा हर सामने ले आकर उसमें जीने के लिए। और मजबूत शख्स वो होता है, आलम बरज़ख यही सामने नजर आता है, जो समर उसका हासिल करना ही पता चल जाता। कल का क्या, कल किसने देखा आज वो देखता। इसलिए मैंने उस आयत करीमा तिलावत करके बताया, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बात तो वही है, अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया, इसलिए है ताकि नेक अमल किसके सीनों से निकले और किसके सीनों में से जो शमा